الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان ارشد سید۔ آپ سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 7واں پارے کے 16 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ الانعام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 17واں رکوع 17 رکوع سے آغاز کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جتنا اب تک گزشتہ نشست تک جتنا بھی سنا ہے اسے یاد رکھ رہے ہوں گے، سماعت کر رہے ہوں گے۔ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو سن رہے ہیں اس سے اپنے روز جو دن گزار رہے ہیں اس میں غور کرتے رہیں کہ آپ نے کیا سنا تھا۔ اس سے آپ کا حافظہ یعنی یادداشت بھی صحیح رہے گی اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہم جب اسے یاد رکھ کر اپنے زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم قرآن کا حق تھوڑا سا تو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی سعادت پائیں گے۔ اس لیے تمام حضرات اسے بغور سماعت کریں اور اپنے روزمرہ زندگی میں اگر کچھ احکام آپ پر سنے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، بغور سماعت کریں، اور گھر پر ہو تو قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں تاکہ آپ کو دیکھنے کا بھی اور ثواب سننے کا بھی ملے گا۔ جب میں پڑھوں گا آپ وہاں پر دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا بھی ثواب کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آنے کی کوشش ہوگی۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست کو آغاز کرتے ہیں۔ تمام حضرات بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل لله ثم ذرهم في قوزهم يلعبون۔ اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی، جب انہوں نے یعنی وہ لوگ یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے، اب رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے رسول آپ فرما دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے آ کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اب یہاں پر یہودی جو اللہ کی قدرت کو یعنی اللہ پر ایمان نہ لاتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے وہ قدر نہ جانے، یعنی اللہ کے وہ قدر جس طرح کرنا تھا وہ لوگ نہیں کرے۔ اور جب انہوں نے یہ کہہ کے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، کیا کہتے کہ کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری، کیوں یعنی کیوں اپنے لیے کچھ ہدایت نہیں لائی، جس طرح وہ لوگ بات کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اللہ کے رسول وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر روشنی اور ہدایت بھیجی گئی تھی، تب وہ لوگ اس کو بھی انکار کیے تھے۔ اسی طرح وہ گفتگو بتا رہے تھے اور یہودیوں کے اعمال جو وہ لوگ جھٹلا رہے تھے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے
बाबरकत है। जो किताबें उससे पहले थी उनकी असलन यानी उनकी असलन तस्दीक करने वाली है। ये अब ये लेटेस्ट वर्जन जो इस जमाने के लिए है वो कलाम पाक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। और इससे पहले जो किताबें 3 बड़ी किताबें जो आई गई थी वो उसकी भी तस्दीक करता है, यानी हमको उस पर भी मानना है, यानी उस पर भी दीन रखना है, मगर इस पर मानते हुए इस पर अमल करना है। वो उसका अपडेटेड वर्जन कुरान पाक ये है, और इस पर जो अहकामात है हमें इस पर इसके मुताबिक उस पर अमल करना है, और उस पर भी हमको यकीन रखना है। अगर किसी को उस पर यकीन नहीं है तो वो ईमान से भी खारिज हो सकता है, क्योंकि ईमान के तस्दीक करने में वो भी एक चीज़ है जो हम गैब पर ईमान लाते हैं, साथ साथ पिछले नबी और पिछली किताबों पर भी हमको ईमान रखना है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले 3 उनकी असलन तस्दीक करने वाली है, और ये इसलिए नाजिल की गई है कि आप अव्वलन सब इंसानी बस्तियों के मरकज मक्का वालों को, और सानियन सारी दुनिया में उसके इर्द गिर्द वालों को दर सुनाए, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं और उस पर वही ईमान लाते हैं, और वही लोग अपनी नमाज की पूरी हिफाजत करते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिय इलय्य वलम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाल सउन्ज़िल मिस्ल मा अंज़लल्लाहु वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अलैहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि मा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या नबूवत का झूठा दावा करते हुए ये कहे कि मेरी तरफ वही की गई है, हालांकि उसकी तरफ कुछ भी वही न की गई हो। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदाई का झूठा दावा करते हुए ये कहे कि मैं भी अनकरीब ऐसी ही किताब नाजिल करता हूँ जैसी अल्लाह ने नाजिल की है। और अगर आप उस वक्त का मंजर देखें जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में मुब्तला होंगे और फरिश्ते उनकी तरफ अपने हाथ फैलाए हुए होंगे और उनसे कहते होंगे तुम अपनी जाने जिस्मों से निकालो, आज तुम्हें सजा में जिल्लत का अज़ाब दिया जाएगा, उस वजह के तुम अल्लाह पर नाहक बातें किया करते थे और तुम उसकी आयतों से सरकशी किया करते थे। अल्लाह हमें उन वैसे लोगों से महफूज फरमाए और हमें वैसे बातों से महफूज फरमाए। ये आयत बहुत सख्त है और ये हमारे लिए एक नसीहत है कि जिस तरह पिछले और यहाँ पर कड़ी बहुत गिरफ्ताना यानी उस अंदाज में इस आयत पर है कि और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा, यानी कौन जुल्म करने वाला होगा जो जितना बड़ा जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे आउज़ बिल्लाह, या नबूवत का झूठा दावा करते हुए ये कहे कि मेरी तरफ वही उतारी गई। आज भी हम जमाने में देखते हैं जो नबूवत का दावा करते हैं उन, यानी कुरान उसे साफ साफ कह रहा है कि उससे बढ़कर जालिम नहीं हो सकता कोई भी। और अनकरीब खुदाई का दावा करने वाले भी है जो कहते हैं कि मैं भी अल्लाह की तरह किताब भेजूंगा। उस वक्त का मंजर देखें। और अब बताया गया कि आप यानी हमसे का मुखातिब हो जाए कि ये उस वक्त ज़रूर आएगा, देखेंगे कि जब जालिम लोग को मौत की सख्तियों में मुब्तला कर दिया जाएगा तो उनकी मौत की सख्तियाँ किस तरह होंगे, और फरिश्ते उनकी तरफ अपने हाथ फैलाए हुएंगे ताकि उनको अपनी जानें जिस्मों से निकालने के लिए आज तुम्हें सजा में जिल्लत का आज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह हमें उस आज़ाब से महफूज फरमाए। उस वजह के उसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये लोग नाहक बातें क्या करते थे और उसकी आयतों पर अल्लाह की आयतों से सरकशी क्या करते थे। अल्लाह हमें वैसी कामों से महफूज फरमाए। वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मररतिन व तरकनाकुम मा ख़व्वलनाकुम वरा ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़ाअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाउ लक़द तक़त्तअ बैनकुम व ज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून। और बेशक तुम रोज़े क़यामत हमारे पास उसी तरह तन्हा आओगे जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा तन्हा पैदा किया था, और अम्वाल औलाद में से जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़े आओगे, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशों को नहीं देखेंगे जिनकी निस्बत तुम ये गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मामलात में हमारे शरीक है। बेशक आज तुम्हारा बाहमी ताल्लुक़ व एतमाद मुनक़ता हो गया और वो सब दावे जो तुम किया करते थे तुमसे जाते रहे। अब यहाँ पर बताया गया कि जिस तरह मुनकिर या
جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ لوگ جس طرح یعنی ان کو جب موت آئے گی، اور موت بھی ایسی آئے گی، انہیں اکیلا بلایا جائے گا جس طرح انہیں دنیا میں اکیلا بھیجا گیا تھا، اور جو چیزیں تمہیں دنیا میں دیے گئے تھے وہ تمام چیزیں پیٹ پیچھے چھوڑ آؤ گی، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشات، یعنی جس طرح وہ لوگ اگر وہ خیال میں ہوں گے کہ ہم ان کی سفارش ہوں گے، یعنی آج کی جسے ہم کہتے ہیں کہ ریفرنس، اگر وہ لوگ ان سفارشوں کو نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ اپنے گمان میں رہتے تھے کہ یہ بت مجھے کام آ گئی، یعنی جس طرح اللہ کے غیر معبود وہ لوگ مانتے تھے ان کی ہوگی، مگر وہ سب کام نہیں آئے گا، اور بے شک آج تمہارا باہمی تعلق و اعتماد تمام چیزیں منقطع ہو جائے گا، وہ بریک اپ ہو جائے گا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہیں گے۔ جب کسی کی موت آئے گی بے شک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں رہے گا، صرف اللہ ہی مددگار ہے، جس طرح ہم پچھلے آیتوں میں سنتے آ رہے ہیں آج بھی وہی ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، اور جو اگر آج ہم دنیا میں ایسے لوگ کو دیکھتے ہیں تو ان سے بچتے رہنا چاہیے، اور ان سے پناہ نصیحت کرنا چاہیے۔ آج بھی دنیا میں ویسے لوگ موجود ہیں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے تھے بیچ میں، تمام لوگ ظالم ہیں جیسا قرآن فرمایا گیا ہے، اور وہ حقیقتاً وہ عذاب میں جانے والے ہیں۔ ہمیں ان کے اس اعمال سے بچتے رہنا چاہیے، ہمیں ان کے باتوں میں نہ آنا چاہیے، اور ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے وہ ضروری بات ہے۔ یہاں پر ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا تؤفکون، بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، یعنی جس طرح ہم پودا لگاتے ہیں بیج، اسے پھاڑ کر، یعنی اس گنٹلی میں درار آ کر گنٹلی پھٹ کر اس میں سے ایک پودا نکلے گا، یہی وہی بتایا بے شک اللہ دانے اور گنٹلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور وہ مردے سے زندہ کو پیدا کرنا۔ بے شک سیڈ کیا چیز ہے، وہ چیز اس میں سے وہ زندہ یعنی ایک جھاڑ کو نکالنے والا ہے، اور مردے سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کرنے جا رہا ہے، کیوں اتنی کھلی نشانیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں پھر بھی ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر نکالنے والا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ رات تاریکی ختم ہوتی رہے گی، پھر اجالا آتے رہے گا، پھر اجالا جاتا رہے گا، پھر رات آتی رہے گی، کون ہے وہ سب نکالنے والا؟ اللہ ہے بے شک، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے، یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقرر انداز ہے۔ آج ہم پہلے زمانے میں جس طرح دیکھتے تھے کہ کیلنڈرز نہیں تھے، کس طرح حساب کرتے تھے، چاند کی روشنی جس طرح کم ہوتی گئی، 30 دن میں 30 طریقے سے آپ چاند کو دیکھتے ہیں، اس طرح وہ بتایا ہے یہاں پر وہی ہے، اور چاند کو حساب و شمار کے لیے 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا تھا کہ کس طرح آج ہم چاند سے یعنی کیلکولیٹ، یعنی دن رات کیلکولیٹ کرتے ہیں، تاریخ وغیرہ کس طرح کرتے ہیں، چاند ہر دن اپنی روشنی کم کرتے ہوئے وہ باریک ہوتا رہے گا، اس سے ہم کو اندازہ ملتا ہے کس طرح دن کون سا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں آج اسی طریقے سے اب کیلنڈرز بنے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں یہاں پر بتایا ہے کہ کس طرح رات کو آرام کے لیے اور چاند سورج کو حساب و شمار کرنے کے لیے، یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقرر انداز ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ جب اندھیرا رہے گا اور ستاروں کی آپ اگر غور کریں گے، کبھی آپ اندھیرے میں تالاب کی طرف جائیں گے تو آپ کو تالاب میں اس کا ریفلیکشن نظر آئے گا، اس کی روشنی آئے گی، اس کی طرح سے آپ کو وہاں پر ستاروں کی جو روشنی ہے اسے اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی۔ تو یہی وہی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ذریعے بیابان یعنی اندھیرا تاریکیوں اور دریاؤں یعنی پانی کی تاریکیوں میں راستے پا سکو، بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھل کر بیان کر دی ہے، ہر چیز کھول کھول کر قرآن کی آیتیں نشانیاں بیان کر رہی ہے، پھر بھی اگر ہم ایمان نہ لائے اللہ کی اس
ذات پر اگر ہم بھروسہ نہ کریں، اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائیں، اللہ کی بتائے ہوئے آیتوں کو اگر جھٹلائیں گے تو اس سے بدبخت بندہ کوئی نہیں رہے گا۔ اگر ہم بھی آج ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم اللہ کے وحدانیت کو آج اس پارے میں، اگر میں اب تک جو پڑھا ہوں اس بارے میں ہمیں کافی معلومات اللہ کے وحدانیت کے تعلق سے ہمیں معلومات ہے، ایمان کے تعلق سے کھلی نشانیاں بتائی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جس طرح انہوں نے بتایا تھا اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہے۔ تمام چیزیں ہمیں اللہ کے وحدانیت کو بتاتی ہے، اللہ کے جو معجزے ہیں یا نشانیاں ہیں اسے ہمیں کھول کھول کر بیان کرتی ہے کہ دیکھو، اور اپنے آنکھوں کو، اپنی بینائی آنکھوں سے جو دیکھ کر ہمیں سیکھنا ہے اللہ کے ایمان پر، اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، پختہ بنانا ہے۔ یہاں پر یہی ہم کو نصیحت ہے۔ پھر بھی اگر ہم یعنی کافر قوم یا مشرک وہ لوگ اگر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے بدبخت ہے، اور ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، ان چیزوں کو سنتے ہوئے، اللہ کے بارے میں سنتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کو پختہ بنانا ہے، نہ کہ ہم ان کی باتوں میں بہک جائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مُّسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیہ سے پیدا فرمایا، ایک خلیہ سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت، مرادہ رحم ماردر اور دنیا میں یا دنیا اور خبر ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہے۔ کس طرح انسان کو پیدا فرمایا گیا، ایک خون کے لوٹھے سے پیدا گیا، جو سورہ خلق میں تیسرے پارے میں سنیں گے کہ کس طرح انسان کی خلق ہوئی ہے۔ یہاں وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیہ سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی رویدگی نکالی یعنی زمین پر پیداوار، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے بہت سے دانے نکالے، اور کھجور کے درخت گائے بھی کھجور کے گاہ سے لٹکے ہوئے کھوچے یعنی جو کھجور لٹکتا ہے کھوچا دکھتا ہے جس طرح وہ نکالے، اور انگور کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل ذائقے اور تاثیرات جدا گانا ہے۔ ہر ایک پودا سملر ٹائپ دکھتا ہے مگر اس میں سے آپ کو ڈیفرنٹ فروٹس نکلتے ہیں، وہی یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اور تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں سے ایمان رکھنے والوں کے لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے آپ، انگور ہرے کلر میں ہوتے ہیں، انار کے اندر اب بیج ریڈ کلر کا ہوتا ہے، کچے وقت پہ الگ کلر ہوتا ہے، اور انگور بلیک گرین ڈفرنٹ ٹائپس آف کلرز میں موجود ہے۔ پھل جس طرح پہلے الگ کلر میں ہوتا ہے، پھر جب پکا ہوا تو الگ کلر میں آ جائے گا۔ یہ تمام چیزیں کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی ہے جو آسمان کی طرف سے پانی برسا کر زمین میں سے کھیت، کھجور، اناج، تمام چیزیں ڈفرنٹ ٹائپ آف پلانٹس، فروٹس جو نکال رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہم سے کھلی نشانیاں بتا رہی ہے کہ اللہ کے سوا اور کون یہ سب نظام چلا رہا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر جب کبھی بھی آپ کبھی نیچر کو دیکھیں گے تو سوچئے کہ کس طرح اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی تعریف کرے، سبحان اللہ کہیں، بے شک اسے ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ آج ہم سائٹ سینس کے واسطے جاتے ہیں، ہر طرف آپ بیچز کے پاس دیکھتے ہیں کس طرح سمندر کی لہریں ہیں، تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم دیکھ کر اللہ کو یاد کریں۔ ہر چیز میں اللہ کو ہم غور و فکر کریں گے تو بے شک وہاں پر ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا، اور ہم اس کے نظاروں سے لطف انداز ہوں گے، انجوائے کریں گے۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گڑھ لیں۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند بالا ہے، اور جو یہ اس سے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ کافر قوم نے جنات کو بھی معبود بنا لیا تھا، مگر حقیقتاً جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ان کا بھی خالق اللہ ہی ہے، وہی بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے بغیر علم دانش کے لڑکے لڑکیوں کو بھی وہ لوگ گھڑ دیے تھے کہ اللہ کو تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اور آپ کو بتاتے تو بیسٹ، اگر آپ کو اور اچھی طریقے سے آپ کو قدرت کا نظارہ دیکھنا ہے، جب کبھی آپ سفر کریں گے ٹرینس میں، بس میں، تو اگر آپ نظارہ دیکھتے جائیں گے تو پہاڑوں کا منظر آپ کو نظر آئے گا، ہریالی، جس طرح آپ کو تمام چیزیں قدرت کی بنائی ہوئی ہے۔ جب کبھی ہم اس نیچر کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہم کو آنی چاہیے، کون ہے وہ جو اللہ اس نیچر کو بنایا ہے، چلا رہا ہے تمام چیز۔ اگر ہم غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو وہاں پر ہمارا ایمان بھی پختہ ہو جائے گا، اور ہمارے ذکر و اذکار بھی ہوتا رہے گا۔ یہ ایک نصیحت بھی ہے، تمام چیزیں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی اولاد سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے سورہ اخلاص، جو ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ صرف ایک وحدانیت ہے، اللہ ایک واحد ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوا وهو علی کل شیء وکیل۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، پس تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اپنا جو آئی سائٹ ہے، جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر اس کی نیچر ہے، ہم اپنے آئی سائٹ سے بھی وہ نہیں دے سکتے، اس کا وہاں تک، اس کی کونائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بتائیے کہ نگاہیں اس کا احاطہ، باؤنڈری نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ بڑا بار ہے، ایک بین بڑا باخبر ہے، ہر چیز کو خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ نگاہ بصیرت یعنی اب وہ نگاہ میں وہ تاثیر بھی ہونا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو دے سکتے، نشانیوں کو دیکھ کر پہچان سکے۔ دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، اور جو اندھا رہا دیکھ کر بھی اگر ایمان نہ لایا، وہ اندھا ہے، اور اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس طرح تمام چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے قرآن میں، آپ نیچر میں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ دیکھ کر بھی اپنے آنکھوں کو نہیں کھولیں گے، نگاہ بصیرت سے نہیں دیکھیں گے، علم سیکھنے سے اللہ کی بصیرت کو پہچان نہیں کر سکیں گے، تو تب بھی وہ اندھا ہی رہے گا، اور وہ اپنے وبال اپنے اوپر آئے گا، کیونکہ وہ لوگ کھلی نشانیاں کو دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر رہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنُهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس طرح کئی آیتیں آپ کو اپنے ایک انداز میں، ڈفرینٹ ٹائپس آف وے آف پریزنٹیشن میں، اس آیتیں آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے رہو، انداز بدل کر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھے کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ وہ واضح کرنے کے لیے کافر بول اٹھے، مگر یہی کافر اور مشرک کو بتانے کے لیے بتائی گئی ہے۔
यानी जो अल्लाह पर ईमान न लाए उनके लिए खुली निशानियां बताई जा रही हैं। इत्तबि मा उहिया इलैका मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हुवा वअदिन अनिल मुश्रिकीन, आप उस कुरान की पैरवी कीजिए जो आपकी तरफ आपके रब की जानिब से वही किया गया है, यानी भेजा गया है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आप मुश्रिकों से किनारा कशी कर लीजिए। किनारा कशी मतलब दूर हो जाइए मुश्रिकों से जो अल्लाह की इबादत न करते हैं, किसी और को शरीक मानते हैं, अल्लाह के शरीक मानते हैं, गैर माबूदों को बुत परस्ती करते हैं। तमाम चीज़ों से आप किनारा कशी कीजिए। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंता अलैहिम बिवकील, और अगर अल्लाह उनको खबजन रोकना चाहता है तो ये लोग कभी शिरक न करते। अल्लाह चाहता तो कभी शिरक नहीं करते, और हमने आपको भी उन पर निगहबान नहीं बनाया, और ना आप उन पर पासबान हैं। हुजूर से बताया जा रहा है कि अल्लाह चाहता तो कभी वो लोग शिरक नहीं करते, मगर वो वक्त मोहलत दी जा रही है उनको। अल्लाह आपको निगहबान नहीं बनाया और आप उन पर पासबान नहीं हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिहुहुम बिमा कानू यअमलून। और ए मुसलमानों, तुम उन झूठे माबूदों को गाली मत दो जिन्हें ये मुशरिक लोग अल्लाह के सिवा पूछते हैं, फिर वो लोग भी जवाबन जहालत के बायस जुल्म करते हुए अल्लाह की शान में दशनाम तराजी करने लगेंगे। और इसी तरह हमने हर फिरका व जमात के लिए उनका अमल उनकी आंखों में मरगूब कर रखा है, और वो उसकी हक को समझते रहें। फिर सबको अपने रब की तरफ लौटना है, और वो उन्हें उन अमाल के नताइज से आगाह फरमा देगा जो वो अंजाम देते थे। अब यहाँ पर हमारे लिए और एक नसीहत है, एक मैसेज भी है। ऐ मुसलमानों से, यानी हम सभी से रुजू बताया गया, उन झूठे माबूदों को गाली मत दो जिन्हें ये मुशरिक लोग अल्लाह के सिवा पूछते हैं। आज गैर मुस्लिम हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, नॉन मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, अगर किसी और को पूछ रहे हैं झूठे माबूद, यानी वो लोग तो हकीकी माबूद नहीं, अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह से नहीं मदद कर रहे हैं, वो लोग गैर अकीदा रख रहे हैं, यानी किसी और को पूछ रहे हैं। हमें तरगीब दी जा रही है कि हम उनके उस माबूदात बातिला जो गैर माबूद है उन्हें गाली मत दो। हाँ, उनका अकीदा गलत है, वो लोग नहीं मान रहे हैं, हमें ताकीद करना है, मगर उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है, उनके माबूदा पर भी नहीं देना है कि वो लोग गलत है, यानी उसके जो माबूद है बातिला उनको को नहीं देना है। क्यों? ये अगर हम ये अंदाज अपनाएंगे तो हकीकतन वो लोग भी जवाब में इसका रिप्लाई करेंगे। वो लोग हमारे अल्लाह ताला को भी बुरा भला कहेंगे, जबानदशी करेंगे, इसलिए उल्टा अब हम और गुनाह के करीब हो जा रहे हैं। ये हमारे लिए आज इस ज़माने में ज़रूर एक नसीहत है। हमें समझना है कि हम दुआ करना है कि क्या हिदायत के वास्ते, मगर हमें गाली गलौज से बचना है। वो अक़सम बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन बिहा कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि व यशउरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। वो बड़े ताकीदी हल्फे के साथ अल्लाह के कसम खाते हैं कि अगर उनके पास कोई खुली निशानी आ जाए तो वो उस पर ज़रूर ईमान ले आएंगे। उनसे कह दो कि निशानियां तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, और ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या खबर कि जब वो निशानी आ जाएगी तो वो फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मररतिन व नज़रहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। और हम उनके दिलों को और उनकी आंखों को उनकी अपनी बदनीयती के बाइस कबूल हक से उसी तरह फेर देंगे जिस तरह वो उस नबी पर पहली बार ईमान नहीं लाए, सो वो निशानी देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, और हमने उन्हें उनकी सरकशी ही में छोड़ देंगे कि वो भटकते फिरे। यहाँ पर अल्लाह ताला बताया कि अगर हम निशानी हम बताते जा रहे हैं, अगर फिर भी निशानी बताएंगे तो क्या यकीन है कि वो लोग ईमान लाएंगे? वो लोग झूठे दावे कर रहे हैं, इसलिए उनके दिलों को, उनकी आंखों को उनकी अपनी बदनीयती के बायस कबूल हक से उसी तरह फेर देंगे, यानी अल्लाह ताला उन्हें फेर देंगे जिस तरह वो उसने नबी पर पहले झुटलाते थे, नबी पर ईमान नहीं लाएंगे, जिस तरह वो नबी पर ईमान नहीं लाएंगे, हमें उन्हें फेर देंगे उनके बातिले, यानी जो लोग बदनीयती के अंदाज से, सो वो निशानी देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला बता रहा है कि और हम उनकी उस सरकशी, जो लोग सरकशी कर रहे हैं, उन्हें छोड़ देंगे और वो भटकते फिरेंगे। जो लोग ईमान न लाए वो लोग भटकते फिरेंगे। कुरान फरमा रहा है, अल्लाह खुद हर चीज पर खातिर है, अल्लाह जानता है। अगर वो लोग वो लोग झूठे दावे देंगे, इन निशानी भेजिए फिर ईमान लगे, मगर वो अल्लाह ताला जानता है कि वो उनके दिलों को अल्लाह ताला फेर दिया है। हमें उन जैसे लोगों से बचना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज यहाँ पर 7वां पारा मुकम्मल कर चुके हैं, 19 रुके हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اس بارے میں سورہ انعام میں ہم نے کافی چیزیں سیکھی ہے، کافی چیزیں معلومات حاصل کیے ہیں. آپ لوگ پھر سے سنیں اسے تاکہ آپ لوگ کا ایمان تازہ ہو. یہاں پر اللہ کی وحدانیت، سرکشی جو غیر مسلم کر رہے ہیں، مشرک کر رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں، تمام چیزیں بتائی گئی ہے اور اللہ کے تمام کھلی نشانیاں یہاں پر بتائی گئی ہے. تمام چیزیں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے اور ہم سماعت کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے بھی سماعت کر رہے ہیں اور اپنے آج سے غور و فکر کرتے ہیں. جو بھی غور و فکر کریں اس میں آپ لوگ اپنا کیا بولتے غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے اس نیچر کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر اذکار میں بڑھاتے رہیں، اپنے ایمان کو پختہ کرتے رہیں. الحمدللہ ہم یہاں پر آج اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل 8واں پارے کا آغاز ہوگا اور جو لوگ اسے سن رہے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگ بھی اسے سماعت کر سکیں. اگر کسی کو ڈاؤٹس ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں. جتنا زیادہ ہو سکے اس چینل کو یا اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں. میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ اسے بار بار سنتے رہیں تاکہ آپ لوگ اسے غور کر سکیں. آئیے دعا سے انشاءاللہ آج کا اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے میرے مولا، جو کچھ بھی سنا ہے اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اور یا اللہ ہم نے آج جو پڑھا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کو توفیق نصیب فرما دے. آج تک جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں یا اللہ اسے یاد رکھ کر یا اللہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے والا بنا دے. ایمان پر یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے. یا اللہ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان پر موت نصیب فرما دے میرے مولا. یا اللہ جس طرح آج سنا ہے یا اللہ کافر شخص یا اللہ کافر لوگ سے یا اللہ ان کے اس سوچ و فکر سے ہمیں محفوظ فرما دے میرے مولا. یا اللہ اس قرآن فیض سے یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، صراط مستقیم پہ چلا میرے مولا. تیرے پیارے نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جو احکام بتائے ہیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہماری زندگی تمام یا اللہ اس قرآن و احادیث کے روشنی میں یا اللہ نظر کرتے ہوئے یا اللہ سنتے ہوئے یا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہماری زندگیوں کو یا اللہ آسان فرما دے. جب تک ہم یہاں پر دنیا میں زندہ ہے یا اللہ عزت والی یا اللہ زندگی نصیب فرما دے، ذلت رسوا سے محفوظ فرما دے. یا اللہ تیرا ہی دین کا کام کرنے والا بنا دے، تیرے دین حق کو یا اللہ دوسروں تک پھیلانے والا بنا دے. یا اللہ جو ہم آج اس عمل کر رہے ہیں میرے مولا، اس کاوش کو شروع کی ہے یا اللہ اسے استقامت نصیب فرما دے. ہر روز اسے صحیح وقت پر یا اللہ عمل کرتے یا پڑھنے کی کوشش فرما دے. یا اللہ وقت نکال کر اسے پڑھنا سننا توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ استقامت نصیب فرما دے. یا اللہ اسے ہمیشہ برقرار نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جو بھی کر رہے ہیں یا اللہ جو بھی جس طریقے سے یا اللہ شامل ہو رہے ہیں تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. جو بھی اللہ جو دعائیں مانگی ہیں جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں تعالیٰ اسے عطا فرما دے. دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا میرے مولا. ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے نبی کے صدقے سے، اپنے کلام پاک کے صدقے سے خوب مقبول فرما دے. اس کلام پاک کے صدقے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں کو میل زنگ کو دور فرما دے، گناہوں سے نفرت فرما دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے. سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے. امت مسلمہ جو پریشان حال ہے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. جو قرضے میں ہے تمام کو غیب اندار نصیب فرما دے. جو بیمار ہے تمام کو صحت نصیب فرما دے. زمین فطروں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ بے شک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. یا اللہ بے شک تو قاضی الحاجات ہے، تمام نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. جو امتحان کر رہے ہیں دے رہے ہیں تمام کو یا اللہ اعلیٰ تعلیم سے سفر فرما دے. امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما دے. دین اور دنیا کی تعلیم سیکھنا نصیب فرما دے. علم دین سیکھنا فرض ہے میرے مولا. ہم سب کو علم دین کو سیکھنا نصیب فرما دے. یا اللہ سائے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اولی عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم.